هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. المأمور به نوعان: مطلق عن الوقت ومقيد به. وحكم المطلق أن يكون الأداء واجبا على التراخي بشرط أن لا يفوته في العمر. وعلى هذا قال محمد رحمه الله في الجامع الكبير: لو نذر أن يعتكف شهرا له أن يعتكف أي شهر شاء، ولو نذر أن يصوم شهرا له أن يصوم أي شهر شاء. وفي الزكاة وصدقة الفطر والعشر المذهب المعلوم أنه لا يسير بالتأخير مفرطا، فإنه لو هلك النساب سقط الواجب، والحانث إذا ذهب ماله وصار فقيرا كفر بالصوم. فصل. یہ فصل ہے. المامور به نوعان. معمور به کی دو قسمیں ہیں: مطلق عن الوقت و مقید به. نمبر 1 معمور به مطلق عن الوقت، اور نمبر 2 معمور به مقید بالوقت. وحكم المطلق أن يكون الأداء واجبا على التراخي بشرط أن لا يفوته في العمر. معمور به مطلق عن الوقت کا حکم یہ ہے کہ ادا تراخی کے ساتھ واجب ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ زندگی میں اسے فوت نہ ہو جائے. وعلى هذا قال محمد رحمه الله في الجامع الكبير: لو نذر أن يعتكف شهرا له أن يعتكف أي شهر شاء، ولو نذر أن يصوم شهرا له أن يصوم أي شهر شاء. اور اسی بنا پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع الکبیر کے اندر ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی نے ایک ماہ کے اعتکاف کی نظر مانی تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ جس ماہ چاہے اعتکاف کرے. اسی طرح اگر کسی نے ایک ماہ کے روزوں کی نظر کی تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ جس مہینے چاہے روزے رکھے. کہنے کہ فی الزکاة وصدقۃ الفطر والعشر المذهب المعلوم انه لا يسير بالتاخیر مفرطا. اور زکوٰۃ، صدقہ فطر اور عشر میں مذہب معلوم یہ ہے کہ وہ تاخیر کی وجہ سے گناہگار نہیں ہوگا. فإنه لو هلك النساب سقط الواجب. اس لیے کہ اگر نصاب ہلاک ہو جائے تو واجب ساقط ہو جائے گا. والحانث اذا ذهب ماله وصار فقيرا كفر بالصوم. اور قسم کھا کر حانث ہونے والا جب اس کا مال ہلاک ہو جائے اور وہ فقیر ہو جائے تو روزوں کے ذریعے اپنے قسم کا کفارہ ادا کرے گا. فصل فی المامور به نوعان. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے معمور به کی تقسیم بیان فرمائی ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ معمور به کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے معمور به مطلق عن الوقت، اور دوسری قسم معمور به مقید بالوقت. معمور به مطلق عن الوقت سے مراد یہ ہے کہ شریعت نے معمور به کو ادا کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہ کیا ہو. مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، عشر ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ان کو ادا کرنے کے لیے شریعت نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہے. دوسری قسم جو ہے معمور به مقید بالوقت. تو معمور به مقید بالوقت سے مراد یہ ہے کہ شریعت نے معمور به کو ادا کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر کیا ہو، جیسے نماز ہے، رمضان کا روزہ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ان کو ادا کرنے کے لیے شریعت نے وقت مقرر کیا ہے. مصنف فرماتے ہیں کہ معمور به مطلق عن الوقت کا حکم یہ ہے کہ معمور به کا ادا کرنا علی التراخی واجب ہے، اس شرط کے ساتھ کہ مکلف آدمی مرنے سے پہلے پہلے اس کو ادا کر لے، زندگی میں فوت نہ ہو. یعنی مکلف آدمی جب بھی اس عبادت کو ادا کرے گا وہ ادا ہوگا، قضا نہ ہوگا. اسی طرح مکلف آدمی
تاخیر کی وجہ سے گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ ہاں اگر زندگی پر ادا نہ کر سکا اور مر گیا تو یقیناً گناہ گار ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ معمور بھی مطلق عن الوقت کا جو ہم نے حکم بیان فرمایا ہے کہ علی تراخی ادا کرنا واجب ہے، اسی حکم کی بنا پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الجامع الکبیر کے اندر ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے یہ نظر مانی کہ میں 1 مہینہ اعتکاف کروں گا تو اس کے لیے اجازت ہوگی کہ وہ جب چاہے، یعنی جس مہینے کے اندر چاہے اعتکاف کرے، محرم کا کرے، سفر کا کرے، شعبان کے مہینے میں کرے۔ اسی طرح اگر 1 ماہ کے روزوں کی نظر کی تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ جس مہینے کے اندر چاہے وہ روزہ رکھ لے۔ آگے مصنف فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ، اسی طرح صدقہ فطر اور عشر کے بارے میں معلوم اور معروف مذہب یہ ہے کہ مکلف آدمی ان کی ادائیگی میں تاخیر کرنے کی وجہ سے گناہ گار نہیں ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کسی مکلف نے حولان حول کے بعد زکوٰۃ ادا نہیں کی، اسی طرح یوم عید میں فطر ادا نہیں کیا، زمین کے پیداوار حاصل ہونے کے بعد عشر ادا نہیں کیا بلکہ ان کی ادائیگی میں تاخیر کی، تو اس بارے میں معروف مذہب یہ ہے کہ یہ شخص گناہ گار نہیں ہوگا۔ اب آگے اس کی دلیل بیان فرمائی مصنف نے کہ اگر حولان حول کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے مال نصاب ہلاک ہو گیا تو واجب یعنی زکوٰۃ ذمے سے ساقط ہو جائے گی، کیونکہ یہ آدمی ادائے زکوٰۃ کو مؤخر کرنے کی وجہ سے کوتاہی کرنے والا نہیں ہے، اور کوتاہی کرنے والا اس لیے نہیں ہے کہ شریعت نے ادائے زکوٰۃ کو مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر زمین کی ساری پیداوار ہلاک ہو گئی اور زمین کا مالک عشر ادا نہیں کر سکا تو عشر اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی مالک نصاب آدمی نے عید کے دن صدقہ فطر ادا نہیں کیا اور اس کا مال ہلاک ہو گیا تو یہاں بھی آدمی غنی نہیں رہا تو اس کے ذمے سے بھی صدقۃ الفطر ساقط ہو جائے گا۔ یہ مصنف کی عبارت سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، لیکن صدقہ فطر کے سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ صدقہ فطر اس سے ساقط نہیں ہوگا۔ اگر سارا کا سارا مال ہلاک ہو گیا تو بھی اس سے ساقط نہیں ہوگا۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ والحانس اذا ذهب ماله وصار فقيرا كفر بالصوم۔ یہاں سے مصنف نے معمور بھی مطلق کے حکم پر تفریح کرتے ہوئے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قسم کو توڑنے والا کفارہ ادا کرے گا تو اولاً وہ کفارہ مالیہ کا معمور بھی ہے، اگر کفارہ مالیہ پر قادر نہیں ہے تو روزے کا معمور ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ۔ یعنی حانس فی الیمین کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا یا کپڑا دے یا غلام آزاد کر دے، اگر اس پر قادر نہیں ہے تو 3 دن کے روزے رکھے۔ تو اس آیت کے اندر جو کفارہ مالیہ ہے، کفارہ مالیہ کا جو حکم ہے وہ مطلق عن الوقت ہے، لہذا حانس ہونے کے بعد وجدان مال کے باوجود اگر کفارہ مالیہ ادا کرنے میں تاخیر کی تو یہ شخص گناہ گار نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر تاخیر کیا اور اس کے بعد مال ضائع ہو گیا اور یہ شخص فقیر ہو گیا تو روزے سے کفارہ ادا کرے گا، اور روزے سے کفارہ ادا کرنا یہ درست بھی ہوگا۔ اور اس کی وجہ وہی ہے کہ کفارہ یعنی معمور بھی مطلق عن الوقت ہے، اور معمور بھی مطلق عن الوقت میں تاخیر کی وجہ سے مکلف آدمی مفرط اور گناہ گار شمار نہیں ہوتا ہے۔ وعلى هذا لا يجوز قضاء الصلاة في الأوقات المكروهة لأنه لما وجب مطلقا وجب كاملا فلا يخرج عن العهدة بأداء الناقص، فيجوز العسر عند الاحمرار أداء ولا يجوز قضاء۔ کہہ رہا کہ اسی بنا پر ہم نے کہا کہ اوقات مکروہہ میں نماز کی قضا کرنا جائز نہیں ہے، لأنه لما وجب مطلقا وجب کاملا، اس لیے کہ جب قضا مطلقاً واجب ہوئی تو کامل واجب ہوگی،
فلا يخرج عن العہدۃ بأداء الناقص، بس ناقص ادا کر کے اس ذمہ داری سے نہیں نکلے گا. فیجوز العصر ان الاحمرار اداء ولا يجوز قضاء، لہذا سورج کے لال ہونے کے وقت عصر کی نماز ادا کرنا جائز ہے، قضاء ادا کرنا جائز نہیں ہے. مصنف فرماتے ہیں کہ معمور بھی مطلق عن الوقت کو مؤخر کرنا چونکہ جائز ہے، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اوقات مکروہ ہے. اوقات مکروہ 3 ہیں، ایک تو سورج کے طلوع ہونے کے وقت، دوسرا غروب ہونے کے وقت، اور تیسرا بالکل نصف النہار کے وقت. تو یہ جو اوقات مکروہ ہے اس میں نماز کی قضا کرنا جائز نہیں ہے. مصنف فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز جب وقت میں ادا نہیں کی تو وہ نماز قضا ہو جاتی ہے، اور قضا کا شریعت نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہے، لہذا قضا نماز یہ مطلق عن الوقت ہوگی، معمور بھی مطلق عن الوقت. اب قضا نماز کے اندر جو مطلق عن الوقت ہے اس کے جو وجوب کا سبب ہے، اس کے وجوب کا سبب نماز کا پورا وقت ہے، اور نماز کا پورا وقت کامل ہے، اور سبب کامل سے شے کامل واجب ہوتی ہے نہ کہ ناقص، لہذا قضا نماز کامل واجب ہوگی، اور واجب کامل ناقص طریقے میں ادا کرنے سے ادا نہیں ہوتی. وعن الکرخی کی ان موجب الامر المطلق الوجوب والفوری والخلاف معه في الوجوب ولا خلاف في ان المسارعة الى الائتمار مندوب الیہا. کہنا امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ امر مطلق کا موجب وجوب علی الفور ہے. مصنف فرماتے ہیں کہ امام کرخی کے ساتھ اختلاف وجوب میں ہے، اور اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ تعمیل کی طرف جلدی کرنا مستحب ہے. مصنف فرماتے ہیں کہ معمور بھی مطلق عن الوقت کا حکم جمہور احناف کے نزدیک وجوب علی التراخی ہے، جیسا کہ اوپر تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے. مصنف فرماتے ہیں لیکن امام کرخی رحمۃ اللہ کے نزدیک وجوب علی الفور یعنی ادا کرنے میں جلدی کرنا واجب ہے. چنانچہ امام کرخی رحمۃ اللہ کے نزدیک اگر مکلف نے کسی فرض کو، مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، اس کو اول وقت میں ادا نہیں کیا، ادا کرنا ممکن تھا لیکن اس نے ادا نہیں کیا، تو ان کے نزدیک وہ مکلف گناہ گار ہوگا، موقوفاً گناہ گار ہوگا. موقوفاً کا مطلب یہ ہے کہ اگر بعد میں ادا کر لیا تو گناہ اس سے مرتفع ہو جائے گا. مصنف فرماتے ہیں کہ جمہور احناف اور امام کرخی رحمۃ اللہ کا جو اختلاف ہے یہ اس سلسلے میں ہے کہ معمور بھی کو علی الفور ادا کرنا واجب ہے یا علی التراخی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ معمور بھی کو جلد ادا کرنا مستحب ہے.